السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سانحۂ کربلا ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ کی ایک تقریر جو موصوف نے محرم الحرام 1402 ہجری کو قبل از نماز جمعہ جامعہ مسجد دارالسلام باغ جنہ لاہور میں ارشاد فرمائی۔ سانحۂ کربلا نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ سورۃ البقرہ۔ ان آیات کی تلاوت اور ادعیہ مسنونہ کے بعد ڈاکٹر صاحب موصوف نے فرمایا، حضرات، 2 دن بعد محرم الحرام 1402 ہجری کی 10 تاریخ ہوگی جو یوم عاشوراء کہلاتا ہے۔ یقیناً یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ 10 محرم الحرام سن 21 ہجری کو ایک نہایت افسوسناک حادثہ دشت کربلا میں پیش آیا تھا، جس میں سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے خانوادے کے اکثر افراد نیز آپ رضی اللہ عنہ کے اعوان و انصار کی کثیر تعداد نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ اس حادثے کے متعلق یہ بات اچھی طرح سمجھ لی جانی چاہیے کہ یہ اچانک ظہور پذیر ہونے والا حادثہ نہیں تھا، بلکہ در حقیقت اس صبائی سازش کا ایک مظہر تھا جو پورے 25 سال قبل اس سے بھی کہیں زیادہ افسوسناک حادثے کو جنم دے چکی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد اور تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سانحہ 18 ذی الحجہ 36 ہجری کو پیش آیا تھا اور 16 اکتوبر 1981 17 ذی الحجہ 1401 ہجری کے جمعے کے اجتماع میں ڈاکٹر صاحب نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت اور ان کی شہادت تاریخی پس منظر میں کچھ گفتگو کی تھی، جس پر زیادہ دن نہیں گزرے، لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ انہیں آج سہولت محسوس ہو رہی ہے کہ واقعہ کربلا کے بیان کے ضمن میں وہ اپنی گفتگو کا تسلسل اسی کے ساتھ جوڑ سکیں۔ اولاً ذہن میں یہ بات تازہ کر لیجئے کہ حق و باطل کی جو کشمکش ازل سے چلی آ رہی ہے، بقول علامہ اقبال کے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اس کے ضمن میں ہمیں تاریخ کا کچھ ایسا نقشہ نظر آتا ہے کہ زیادہ تر غلبہ باطل کا رہا، حق کے غلبے کے ادوار بڑے مختصر رہے۔ یہ بھی ایک حقیقت کبریٰ ہے کہ جب کبھی حق کا غلبہ ہوا ہے تو باطل نے اسے اپنی آخری شکست تسلیم نہیں کیا، بلکہ ایسے مواقع پر وہ وقتی طور پر دبک جاتا رہا ہے۔ اس طرح اس نے منافقانہ طور پر حق کا لبادہ اوڑھ لیا یا وقتی طور پر زیر زمین چلا گیا، چنانچہ وہ اندر ہی اندر اپنی ریشہ دوانیوں کا سلسلہ جاری رکھتا ہے اور ایسے موقع کی طاق میں رہتا ہے کہ جب وہ حامیان حق کے درمیان کوئی شدید اختلاف اور انتشار پیدا کر کے اپنے لیے راستہ بنا سکے اور حق کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ چنانچہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کا عظیم ترین معجزہ دنیا کو دکھا دیا، یعنی جاء الحق وزهق الباطل کا نقشہ بالفعل قافلہ انسانیت کو چشم سر سے دیکھنے کا موقع فراہم فرما دیا اور ایک وسیع و عریض خطہ زمین پر حق کو بالفعل قائم و نافذ فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے ایک کامل نمونہ پیش فرما دیا، تو حق کے غالب اور باطل سرنگوں ہو گیا۔ لیکن باطل نے انقلاب محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے آخری مرحلے میں وہی روش اختیار کی کہ وقتی طور پر شکست تسلیم کر کے وہ اس انتظار میں رہا کہ موقع آئے تو میں وار کروں اور کاری وار کروں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد فتنوں کا ہجوم اٹھ کھڑا ہوا۔ کئی کاذب مدعیان نبوت میں
میدان میں آ گئے اور ان کے ساتھ کافی جمعیت ہو گئی۔ پھر مانعین و منکرین زکوٰۃ سے سابقہ پیش آیا اور اہل ایمان کو بیک وقت ایسے عظیم فتنوں سے نبرد آزما ہونا پڑا کہ وقتی طور پر تو محسوس ہوتا تھا کہ حق کا چراغ اب بجھا کے بجھا۔ یہ در حقیقت وہ انقلاب دشمن قوتیں تھیں کہ جن سے عہدہ برا ہونے کے لیے واقعتاً صدیق ہی نہیں بلکہ صدیق اکبر کی شخصیت درکار تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ۔ صدیق دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس کامل ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ثابت کر دیا کہ جس انقلاب کی تکمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس فرمائی تھی، اس کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو رد عمل ظاہر ہوا، اس کی سرکوبی کرنے کی پوری صلاحیت اور عزیمت اور آہنی قوت ارادی ان کے نحیف و نزار جسم میں موجود تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کو مستحکم کیا اور زمام کار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے کر کے وہ بھی اپنے مالک حقیقی کی طرف مراجعت فرما گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، اور جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت والی تقریر میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ عرض کر چکے ہیں کہ حضرت ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے 12 سالہ دور خلافت میں سے بھی کم و بیش 10 سال بالکل دور فاروقی ہی کی شان کے حامل تھے، لہٰذا ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ 20 سال اسلام کے استحکام اور اس کی توسیع کے سال ہیں۔ انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے زیر نگی عراق و شام اور فارس یعنی ایران کے پورے ملک اور شمالی افریقہ کا مصر سے مراکش تک کا وسیع علاقہ آ گیا اور اس پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا اور اللہ کا دین غالب و نافذ ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے خلاف بھی ایک رد عمل ہونا تھا۔ یہ جو ہسٹوریکل پروسیس ہے اس کے کچھ غیر متبدل اصول ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جس انقلاب کی تکمیل اندرون عرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس فرمائی اور اس کے رد عمل میں مخالفانہ تحریکیں ریئیکشنری موومنٹس اٹھ کھڑی ہوئیں، تو توسیع کا جو مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے ہاتھوں انجام پایا، اس کا رد عمل کیوں نہ ہوتا۔ چنانچہ باطل نے پہلا وار کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات پر۔ باطل پرست یہ سمجھے تھے کہ شاید یہ پوری عمارت اسی ایک ستون پر کھڑی ہے، اس کو گرا دو تو عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔ الحمدللہ کہ ان کی توقع غلط ثابت ہوئی اور عمارت برقرار رہی۔ یہ خالص ایرانی سازش تھی۔ ابو لؤلؤ فیروز پارسی ایرانی غلام اور اس کی پشت پر ہرمزان ایک ایرانی جرنیل تھا۔ اس سازش کی ناکامی کے بعد جو دوسرا وار ہوا وہ بہت کاری وار تھا۔ اس میں یہود کی عیاری اور قیادی شامل تھی۔ ان کا سازشی ذہن اور اس میں مہارت ضرب المثل بن چکی ہے۔ عبداللہ بن سبا یمن کا ایک یہودی اٹھتا ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھتا ہے، مدینہ منورہ میں آ کر قیام کرتا ہے اور نئے شگوفے چھوڑنے شروع کر دیتا ہے۔ کہیں محبت علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے متعلق وسوسہ اندازی کرتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے استحقاق خلافت کا پروپیگنڈا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور وہی خلافت کا حقدار ہوتا ہے، تو اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، لہٰذا خلافت کے حقدار وہ ہیں۔ ان کے بجائے جو بھی مسند خلافت پر فائز ہوا یا اب ہے وہ غاصب ہے۔ کہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کے عقیدے کا پرچار کرتا ہے جس سے اسلام کی جڑ توحید پر کاری ضرب لگتی ہے۔ ایرانی نو مسلم جن کی گھٹی میں نسلاً بعد نسل شاہ پرستی اور ہیرو ورشپ پڑی ہوئی تھی اور جو نسب کی بنیاد پر اقتدار کی منتقلی کے خوگر تھے، ان پر اس کا کتنا گہرا اثر ہوا ہوگا۔ کہیں بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کے لیے یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ثانی ہوگا تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الانبیاء ہیں وہ بھی دوبارہ واپس تشریف لائیں گے۔ اب دیکھیے کہ غیر عرب نو مسلم خوش عقیدہ لوگوں کے دلوں کو یہ بات کتنی بھانے والی ہے کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے۔ یہی حربہ ہے جو اس دور میں قادیانیوں نے استعمال کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور ان کے نزول کے عقیدے کی نفی کرنے کے لیے انہوں نے اسی دلیل کا رخ اس طرف رکھا کہ اس طرح تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت مجروح ہو گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے ہوں
اور حضرت مسیح علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہوں اور دوبارہ تشریف لائیں۔ گویا اصل بات یہی ہے کہ عوام الناس کی اکثریت عقیدت کی بنیاد پر اس قسم کے مغالطوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ان باتوں نے سادہ لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں گھر کرنا شروع کر دیا۔ یہ شخص مدینے سے بصرہ گیا، وہاں بھی اس نے اپنا ایک مرکز قائم کیا۔ پھر کوفہ گیا، وہاں اس نے اپنا ایک مرکز قائم کیا۔ دمشق جا کر وہاں کوشش کی لیکن وہاں دال نہ گلی۔ پھر مصر گیا، وہاں اس نے اپنے ہم خیالوں کی ایک جماعت پیدا کی۔ یوں ہر طرف اس نے ایک فتنہ و فساد کی فضا پیدا کر دی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخری 2 سال اس فتنہ و فساد کی نظر ہو گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام مظلوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، جو انسانی تاریخ کی عظیم ترین مظلومانہ شہادت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ اس وقت عظیم ترین مملکت کے فرما روا تھے، لاکھوں کی تعداد میں فوجیں موجود تھیں، ان کے اشارے پر کٹ مرنے کے لیے تیار تھیں۔ جب مٹھی بھر باغیوں نے ان شہید مظلوم کا محاصرہ کر رکھا تو مختلف صوبوں کے گورنروں کی طرف سے استدعا آ رہی تھی کہ ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم فوجیں لے کر حاضر ہو جائیں اور ان باغیوں کی سرکوبی کریں، لیکن وہ امام وقت یہ عزم کیے ہوئے تھے کہ میں اپنی جان کی حفاظت اور مدافعت میں کسی غلبہ گو کا خون بہانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اتنی عظیم قوت و ستوت کا حامل اور اس طرح اپنی جان دینے کے لیے آمادہ ہو جائے اور اپنی جان کی حفاظت و مدافعت میں کسی کا خون بہانے کے لیے تیار نہ ہو، واقعہ یہ ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں اس کی کوئی مثال ممکن نہیں۔ یہ بات بھی جان لیجیے کہ ہمارے ہاں شاعری میں بے پناہ مشرکانہ اوہام موجود ہیں۔ غلط فکر اور عقیدوں کی ترویج میں شاعری نے بہت حصہ لیا ہے۔ ایسے اشعار زبان زد عوام و خاص ہو جاتے ہیں جن میں غلو بھی ہوتا ہے اور غلط فکر بھی۔ شعراء کے متعلق قرآن حکیم نے یہ 2 ٹوک بات فرما دی ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِیمُونَ۔ اور شعراء کی بات تو یہ ہے کہ ان کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ اور محتاط ترین لوگ بھی جب شاعری کی ترنگ میں آتے ہیں تو ان کی زبان و قلم سے بھی غیر محتاط اور غلط باتیں نکل جاتی ہیں۔ مثلاً آپ علامہ اقبال کے اس شعر پر غور کیجیے: غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ اور ذبح اسماعیل علیہ السلام میں کون سی چیز مشترک ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ کون ہوئے؟ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر۔ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی کسی ایسے ہی ایک جلیل القدر شخص کے ہاتھوں ہوئی ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کون سی قدر مشترک ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو ذبح ہونے کے لیے خود ہی اپنی گردن پیش کی تھی۔ ازرو آیت قرآنی فلما اسلما، پس جب ان دونوں باپ بیٹوں نے سر تسلیم خم کر دیا، باپ و بیٹے دونوں نے فرما برداری کا بے مثال اور تاریخ ساز مظاہرہ پیش کیا، لہٰذا اس آیت میں تسنیہ کا صیغہ اسلما آیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا، اور وہ فیقتلون ویقتلون سورۃ توبہ، تو وہ قتل کرتے بھی ہیں اور کبھی قتل ہو بھی جاتے ہیں کہ مستحق کامل بنے تھے۔ تو وہ کون سی بات ہے جو ان دونوں واقعات کے مابین کسی پہلو سے مشترک قدر قرار دی جا سکتی ہے؟ پھر وہاں تو ارادہ ذبح تھا لیکن ذبح بالفعل ہوا نہیں، اور یہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بالفعل شہید کیے گئے ہیں، لہٰذا ان واقعات میں آپ کو کوئی قدر مشترک نہیں ملے گی۔ ہاں ایک واقعاتی اشتراک پیدا ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم بقید حیات ہوتے تو ان کی خدمت میں عرض کرتا، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ عرض کرتے ہیں کہ اس شعر کے دوسرے مصرعے کو تبدیل کر کے یوں کر دیا جائے تو واقعاتی اقدار کا اشتراک پیدا ہو جائے گا کہ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی ہیں عثمان ابتدا حابل۔ حضرت حابل کا قتل ہوا ہے اور اس شان سے ہوا ہے کہ بھائی قتل پر تلا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ اپنی مدافعت میں ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں، اور انہوں نے اپنے بھائی قابل سے کہا سورہ مائدہ میں لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَّ بِبَاسِطٍ يَدِيَّ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ۔ سورہ مائدہ 28۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھاؤ گے تب بھی میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تم کو قتل کرنے کے لیے۔ حابل قتل ہو گئے، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کا کلام اللہ میں سورۃ المائدہ میں بڑے اہتمام اور بڑی شان کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ یہی وہ واقعہ ہے کہ جس پر ہمیں وہ آیت مبارکہ ملتی ہے کہ اسی لیے ہم نے یہ لکھ دیا ہے کہ جس شخص نے بھی کسی ایک انسانی جان کو ناحق اور بغیر سبب کے قتل کیا
تو اس نے گویا پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک بھی جان بچائی اس نے گویا پوری نوع انسانی کی جان بچائی۔ سورۃ المائدہ 32 میں آتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ یہ واقعہ حضرت حابیل کا ہے۔ اس کی کامل مناسبت اور مشابہت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں۔ ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوئے، طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت علی رضی اللہ عنہ مہاجرین کی سرکوبی کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ انصار آ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے، ہم دوسری مرتبہ اللہ کے انصار بننا چاہتے ہیں۔ پہلے ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری میں اللہ کے مددگار ہونے کا خطاب حاصل کیا۔ آج ہم خلیفۃ رسول کی مدد کرنے کے لیے خواستگار ہیں۔ ہمیں موقع دیجیے کہ ہمارے اس خطاب کی پھر تجدید ہو جائے۔ تو مختلف صوبوں کے گورنروں کے جو پیغامات آ رہے تھے کہ ہمیں فوجیں لے کر آنے کی اجازت دیجیے، اس کا ذکر ڈاکٹر صاحب کر چکے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو صبر و ثبات کے کو ہمالیہ ثابت ہوئے، جواب یہی تھا کہ نہیں، میں اپنی مدافعت میں کسی کلمہ کو کا خون بہانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ دروازے پر پہرے دار تھے، لیکن باغی پیچھے سے دیوار پھان کر گئے اور اس ہستی کو شہید کر دیا جس کو ذوالنورین کا لقب حاصل تھا، اور جس سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے، اور جس کے حق میں دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میں عثمان رضی اللہ عنہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک جید یہودی عالم تھے، وہ آتے ہیں اور باغیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ لوگوں باز آ جاؤ، میں تورات کا عالم ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے کسی نبی کو قتل کیا گیا ہو اور اس کے بعد کم سے کم 70,000 انسان قتل نہ ہوئے ہوں، یا کبھی کسی نبی کے خلیفہ کو قتل کیا گیا ہو اور اس کے بعد کم از کم 35,000 انسانوں کو قتل نہ کیا گیا ہو۔ جان لیجیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو فتنے کی آگ بھڑکی، اس میں 84,000 مسلمان قتل ہوئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی کا انشاءاللہ کل۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سبحانک ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔